طریقہ ہے؟ کہا وہ طریقہ ایک ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کر لو، سبحان اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، اور میرے محبوب نے جو کہا وہ کرو، پھر جانتے ہو پھر میں رب ہو کر تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ اچھا اور آسان کر لیں، اب آپ کہیں گے اتباع کیا ہوتی ہے؟ تو اتباع کہتے ہیں کہ اپنی عقل کو، سوچ کو ایک طرف رکھنا، جس طرح محبوب نے کہا ہے اسی طرح کرتے چلے جانا، پیچھے چلتے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، پیچھے خاموشی سے۔ اچھا بات کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، میرے ذہن کے دریچوں میں ایک واقعہ جو ہے وہ دستک دینے لگا دل کے اور دماغ کے اور بصیرت کے دروازوں پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا وقار عمر اور دین مصطفیٰ کی بہار عمر، جو مرید رسول بھی ہیں مراد رسول بھی ہیں، 22,51,963 مربع میل پر حکومت کرنے والا حضور کا غلام، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کی رات کی نیندیں اڑ جایا کرتی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، مدینہ منورہ کے باہر کھڑے ہیں، تو ایک مرتبہ خاتون کا تیل گر گیا، تو سیدنا عمر فاروق کے پاس کہا کہ میرا تیل زمین پر گر گیا۔ خاتون تھی، غلامہ تھی، کہا گھر جاؤں گی، مالکن پوچھے گی تیل کہاں گیا، درہ زمین پر مارا اور کہا اے زمین اس کا تیل واپس کر، تجھ پر انصاف کرنے والا عمر موجود نہیں، عمر موجود نہیں، تو زمین اپنا تیل واپس نکال دے۔ وہ سیدنا عمر فاروق ایک جگہ پر کھڑے ہیں تو زلزلہ آیا، تو زمین پر درہ مارا اور کہا کانپتی کیوں ہے، تجھ پر انصاف کرنے والا مصطفیٰ کا غلام موجود نہیں ہے؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں نہیں ابھی آئے تھے، ابھی حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی کم عمر تھے، نوجوانی میں قدم رکھے تھے۔ عربوں میں ایک بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا، اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دینا، تو آپ کے والد خطاب نے کہا عمر ان اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر، آپ بڑی دیر کوشش کرتے رہے، قطار میں اونٹ ٹھیک طرح کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کوئی اونٹ آگے آ جاتا، کبھی پیچھے چلا جاتا، آپ واپس آئیے۔ 22,51,963 مربع میل پر حکومت کی، ایک دفعہ ممبر سے نیچے اترے، ایک بزرگ نے حال پڑھا اور کہا عمر امیر المومنین جانتے ہیں داڑھی سفید تھی، کیا کیا؟ کہا وہ آج سے کئی سال پہلے آپ کے والد نے آپ کو کہا تھا اونٹ سیدھے کھڑے کرو، تو آپ کھڑے نہیں کر سکے تھے، اتنی بڑی مملکت چلا رہے ہیں، یہ نظم و نسق کہاں سے سیکھا؟ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا اونٹ کھڑے کرنا عمر کا کام تھا، حکومت چلانا مصطفیٰ کی نظر کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی اتنی پشتوں میں کوئی سربراہ مملکت نہیں گزرا، لیکن حکومت ایسے چلائی ہے کہ آج بھی دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ملک اپنے دور مملکت میں جو ہیں ان پہ فتح حاصل کی، کتنی جنگیں لڑی، اور ہر جنگ میں فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی نے عمر فاروق کے قدم چھومے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو نظم مملکت میں اپنی شخصی وجاہت کے اعتبار سے اپنی حیثیت اور تاریخ میں ممتاز حیثیت کے فرد ہے، وہ سیدنا عمر فاروق لباس بن کر آیا تو قمیض کی آستین ذرا بڑی سل گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا یہ نہیں کہا اچھا قمیض کی آستین بڑی سل جائے تو اسے کینچی سے کاٹ کے آراستہ کیا جاتا ہے، جانتے ہیں نا؟ آپ تھوڑی ہوں ہاں کریں گے مجھے سمجھ آ جائے گی، تھوڑی بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا صحیح، اور اپنے چہروں پہ ذرا رونق لا کے بیٹھے ہیں، ذرا نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کی محفل ہے نا، تو غلاموں کے چہرے کھلے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا حضور علیہ السلام، اچھا اب یہاں کیا عقل کیا کہتی ہے کہ اس قمیض کو کینچی سے کاٹ کے آرام سے اس کو پھر آراستہ کیا جائے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ ذرا چھری لے کر آؤ، آستین کو کاٹنا ہے۔ بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہا ابا جی اس کو چھری سے کاٹ رہے، اس کو تو کینچی سے کاٹنا چاہیے۔ اب سیدنا عمر فاروق نے کہا، کیا کہا؟ بیٹے کی جانب غور سے دیکھا اور بیٹے نے دیکھا کہ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہا
ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کا لباس بڑا تھا، میں نے دیکھا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اس آستین کو کینچی سے نہیں چھری سے کاٹا تھا۔ میں مصطفیٰ کی صدا کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، انسان حیرت گم ہو جاتی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام سفر میں ہو، شاید اس وقت کینچی دستیاب نہ ہو، لیکن اسی رستے کو اپنایا جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنایا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا واقعہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، آج ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ذرا سوچئے گا، کون حضرت سیدنا عثمان غنی؟ قیامت تک کے لیے یہ اعزاز صرف ایک ہی اس آسمان کے نیچے ایک ہستی کو میسر آیا جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں جگہ بعد دیگریں ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی۔ جنازہ لایا گیا کسی کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا جنازہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آپ ہر نیکی میں پہل کرتے ہیں، آپ نے ہمیں فرمایا اس جنازے کو پڑھ لو۔ آپ حضور نے فرمایا تھا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، رب نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عظمت۔ ایک جگہ پر بیٹھ کے نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بات کوئی نہیں ہوئی، خادم بھی مزاج شناس تھا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جس طرح انسان کو کوئی بات بتائی جائے چہرہ کھل ہوتا ہے، مسکراہٹ ہنس پڑے۔ اب وہ خادم نے کہا حضور میں نے تو کوئی بات کی نہیں، کسی اور نے بھی کہی نہیں، تو آپ اتنا مسکرائے کہ ہنس پڑے۔ حضرت سیدنا عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب خادم پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ پہلے ہنسے اب رو پڑے، یہ کیا وجہ؟ کہا ہنسا اس لیے ہوں کہ آج تو میرے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا ہے، کئی سال پہلے اس جگہ پر بیٹھ کے کونین کے تاجدار نے وضو کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام وضو کرنے کے بعد میں ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا، وضو جب حضور نے کر لیا تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو گلے کچھ کی پتیوں پر چاندنی آ گئی، حضور مسکرا اٹھے، میں آج اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے کریم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پیچھے پیچھے چلنا۔ ایک اور بات بتاؤں، آپ ایک بار مسجد نبوی شریف کے قریب بیٹھ کر روٹی کا خشک ٹکڑا کھا رہے تھے، خشک روٹی کھا رہے تھے۔ اب کوئی شخص آیا، اس نے کہا سیدنا عثمان غنی سے عرض کیا کہ امیر المومنین یہاں بیٹھ کے کھانا چاہیے مانی دارت، آپ گھر تشریف لاتے ہیں یہاں بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہیں؟ اس نے کچھ کہا تو آپ نے کہا ایک مرتبہ سرکار دو عالم کو یہاں پر بیٹھ کر کچھ کھاتے دیکھا تھا، میں اپنے محبوب کی صدا کو اسے کہتے ہیں اتباع۔ میں نے کہا یہ آپ کی طرح بات کتنے بڑوں کی بات کا آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی آج کل کے بندے کی نہیں بات بتا رہا، یہ وہ شخصیات ہیں جو اسلام کے آسمان پہ چمکنے والے روشن اور درخشندہ ستارے، ان کی بات بتا رہا ہوں۔ چلیے محفل کو اور بار رونق کر دیتے ہیں۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں جہاں سے پوری کائنات میں ولایت کا نور تقسیم ہوتا ہے، جس دہلیز سے، کس کی دہلیز؟ رونق بازار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، حامل افکار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، کشتہ دیدار مصطفیٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، شوہر سیدت النساء، والد حسن مجتبیٰ۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ میرے ایمان کو ہمیشہ تازہ کر دیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو آپ نے سر کو جھکا لیا، جس طرح انسان نماز میں رکوع نہیں کرتا، اس طرح اس درخت کے نیچے سے گزرے۔ اب سنیں، ابھی میں اتباع آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب درخت بہت اونچا تھا، اس کے نیچے سے گزرے تو سر کو بالکل جھکا کے گزرے۔ اب تھوڑا آگے گئے تو خادم جو تھا، بات پھر وہی ہے، وہ روز و شب ساتھ ہوتا تھا نا، وہ مزاج شناس تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میرے آقا ذرا ایک منٹ ٹھہریے، پاؤں قدم بڑھتے ہوئے رک گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ چہرہ پیچھے نہیں کیا، آگے زبان سے بولے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ذرا چہرہ میری جانب تو کیجئے۔ آپ نے رخ موڑا، کہا یہ بتائیں علی المرتضیٰ امیر المومنین، آپ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اگر آپ اس طرح گزر گئے میرے ذہن میں سوال رہے گا کہ کیا حکمت تھی کہ میں پوچھ نہیں سکا۔ امیر المومنین درخت تو بہت اونچا ہے، دستار اس کی ٹہنی سے لگنے کا اندیشہ نہیں ہے،
آپ نے جھک کے گزرے. علی المرتضیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا آج تو میرے پیچھے چل رہا ہے, میں آگے جا رہا ہوں. کئی سال پہلے آگے آگے مصطفیٰ کریم جا رہے تھے, پیچھے پیچھے علی جا رہا تھا. حضور جب یہ درخت چھوٹا تھا, یہ ابھی پودا تھا, کونین کا تاجدار, 1,24,000 نبیوں کا امام, جہاں سے سر کو جھکا کے گزرے, علی کی کیا مجال. تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. کہا جہاں سے علی کا آقا سر کو جھکا کے گزرا ہو, علی کی کیا مجال کے وہاں سے سر کو اٹھا کے گزر جائے. آج ہماری زندگیوں پہ دوستو یہ واقعات جو ہیں یہ دستک دیتی ہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا لیکن آگے چلیے, بہت مختصر ہے, میں نے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا ہے. دوستو اتباع ملتی کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا. چلے, مدینہ منورہ سے مکہ جو رستہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر, اس پہ ایک درخت تھا, دور جا کے آگے ایک درخت ہوتا تھا. عرب شریف کی گرمی آپ کو پتہ ہے بڑی ہوتی ہے دوپہر میں, آپ اکثر گھر سے نکلتے, وہ دور ایک درخت کے نیچے جا کے اپنی چادر بچھاتے, کچھ دیر کے لیے لیٹتے اور پھر واپس آ جاتے. اب وہ گھر والوں نے ایک دو دفعہ دیکھا, پھر آخر پوچھا کہ آپ اتنی دور تشریف لا جاتے, کوئی کام ایسا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, آپ پھر واپس آتے ہیں, یہ کیا وجہ؟ آپ نے کہا سفر میں نکلے تھے ایک مرتبہ, نبی پاک علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کیا, میں حضور کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے آتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اتباع, جیسے حضور کرے, جیسے آقا کرے ویسے ہی کرتے چلے جانا. اور جب انسان پھر ایسے کرنے لگتا ہے, واپس آ جائیے, پھر رب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے, پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کے دائرے کے اندر چلا جاتا ہے. دوستو اچھا, اتباع تب بھی ہوتی ہے اگر دل میں محبت ہو. اب آئیے, پہلے محبت کی وادی میں اترنا پڑتا ہے. آپ کا محبوب آپ کو کہہ دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو آپ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے وہ کریں گے. کیوں آپ اس کی بات مانیں گے؟ آپ کہیں گے میں اس سے محبت کرتا ہوں. محبت پہلا زینہ ہے, محبت کرنی پڑے گی, آسان ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اتباع کے رستے آسان ہو جاتے ہیں. محبت جو ہے یہ ایمان کا جو جسم ہے, ایمان کا جو جسم ہے, اس کی روح کیا ہے؟ اگر بدن کے اندر سے روح نکل جائے, اور سب سے قریبی رشتے جو ہیں, کیا وہ باڈی کو گھر میں رکھتے ہیں؟ پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے میت کہا جاتا ہے, پھر اسے ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. کیوں بھئی؟ اس کے اندر سے روح ہی نہیں موجود. ایمان کے بدن کی روح جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. جس طرح عام بدن سے روح نکل جائے تو گھر والے گھر نہیں رکھتے, ایمان کے جسم سے روح نکل جائے رب اپنی بارگاہ میں نہیں رکھتا. ایمان کے بدن کی روح حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. یہ جو ذکر کی محفلیں کل اتنی شاندار اور عالی شان محفل اپنے آشیانے پہ بھائی رکھی ہوئی تھی شیراز بھائی نے, اور یقین کریں میں ان کی محفل میں کہا, میں سوچ رہا تھا کہ کتنا ہی عرصہ پہلے یہ گھر گر کس کا ہوگا, لیکن آج وہ گھر کے در و دیوار جو ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب کی حمد و ثنا سے جگمگا رہے ہیں. اتنی قسمت, اتنا نصیب. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ ہمارے دلوں میں یہ جو شمع جل رہی ہے نا سرکار دو عالم کی محبت سے, ان محفلوں سے ان کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے. وہ غلامی کا جو تعلق ہوتا ہے نا اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جو بچے ہیں ہمارے, ان کے جب کانوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی یہ باتیں پڑتی ہیں تو آپ دیکھیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور اس دیش میں تو یہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی ہے, وہ صحابی ہیں. سب سے پہلی بات وہ کون ہے؟ صحابی رسول. انسان دنیا پر آنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دے اور پھر اسی وقت اس کا سر اٹھے جب اس کی وقت یا نماز کے لیے اٹھے, کھانے کے لیے اٹھے, پھر سجدے میں, تو وہ ولی بن سکتا ہے, قطب بن سکتا ہے, غوث بن سکتا ہے, ابرار بن سکتا ہے, اوتاد بن سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کس چیز نے جدا کر دیا؟ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں کونین کے تاجدار کے چہرے کی زیارت, حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے.
अब वो सहाबी हैं। अब बात समझ में आ गई। यहाँ पर मैं बहुत देर रुक सकता हूँ, मैं रुक नहीं रहा, आगे चलते हैं, वक्त को मैं देख रहा हूँ। सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आकर एक सवाल किया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, कयामत कब आएगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह ने पूछा कयामत कब आएगी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल के ऊपर सवाल इरशाद फरमाया, बात को पुख्ता करने के लिए और हमें समझाने के लिए। कहा तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है जो पूछ रहे हो कयामत क्या कब आएगी? मैंने पहले कहा वो खुद सहाबी है, किस चीज की कमी होगी, किस चीज की नेक अमाल की उनके पास कमी होगी? इतना बड़ा मनसब सहाबियत पे फायज है। तो कहा क्या तैयारी कर रखी है? उन सहाबी ने तवक्कुफ नहीं किया कि सोचने लग पड़े, फौरन जुबान पर आया, कहा या रसूलल्लाह ज्यादा हक अदा तो ना कर सका इबादत का, मगर एक दौलत में अपने दिल में सीने में रखता हूँ। अब वो क्या? कहा मैं रब से भी मोहब्बत रखता हूँ, आपसे भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम ने उसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो नमाज का यहाँ पर, कि मैं तो दूसरी इबादत का पूछ रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबी, तू जिंदगी में जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन तुझे उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अनमरउ मामन अहब्बा। हम हुजूर से हजरत सैयदना अनस कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत के दिन तुम्हें उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। इस्लाम लाने के बाद इतनी बड़ी खुशी हमें और कोई नहीं थी जितनी ये थी कि जब सरकार ने फरमाया कि मेरे गुलाम कयामत में जिससे मोहब्बत करेंगे उसको। और हम सबसे बढ़ के किससे मोहब्बत करते हैं? सरकार की जात से मोहब्बत करते हैं। बात को और चंद मिनट रह गए पीछे। दोस्तों इंसान किसी से क्यों मोहब्बत करता है? आज इंसान किसी से, आसान सी बात, कुछ उलमा ने लिखा है कि मोहब्बत की 3 बड़ी वजूहात होती हैं जिन्हें मुहर्रिकाते सलासा भी कहा जाता है। मोहब्बत की 3 बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहले भाई मुझे उससे मोहब्बत होगी, क्यों? यार उसका चेहरा इतना हसीन और जमील है, इतना खूबसूरत है कि मुझे उसे देखकर मोहब्बत पैदा हो गई। ये पहले देखते ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। यार उस हस्ती का क्या कहना जिससे रब भी मोहब्बत करता है, कायनात की तमाम लोग भी मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। यहाँ पर रुकिए, कहते हैं ना कि हुस्न की बात आए तो फौरन ज़हन में, दिमाग में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। जिस रब का यूसुफ इतना हसीन है उसका महबूब कितना हसीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो महबूब है रब के। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मैं बात को दरमियान से बताने लगा, कमरे के अंदर दाखिल हुई, कहती है मैं करीब आई, मुझे पता लगा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपने इसमें मुबारक लिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कहा मुझे पता लगा आप आराम फरमा रहे हैं। मैं दबे पांव करीब आई और आकर जब मैंने कौनैन के ताजदार का चेहरा देखा तो मैंने कहा मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन चेहरा नहीं देखा, ये पहली नजर। और फिर क्या कहती है? कहती है मैंने अपना दायां हाथ आराम के साथ, आहिस्तगी के साथ हुजूर के सीने पर रखा। रखने की देर थी, कौनैन के ताजदार ने चश्माने मुकद्दस आंखों को खोला, हुजूर ने आंखों को खोला तो कहती है कि एक ऐसा नूर निकला कि जमीन और आसमान रोशन हो गए। कायनात में इससे ज्यादा हुस्न न आंख ने कभी देखा था और न कभी इससे पहले कभी रब ने ऐसे हुस्न को तख्लीक फरमाया था। कहती है कि जब, अच्छा फिर आगे चलते हैं, कहती है मैं उठाकर उस कौनैन को सफेद सूफ के कपड़े में लिपटे हुए हुजूर को उठा के जब ऊंटनी के करीब गई, ऊंटनी ने सर को, ये पहला मौका था, एक मर्तबा सजदे में रखा, दूसरी मर्तबा सजदे में रखा, तीसरी मर्तबा सजदे में रखा और किबला की जानिब मुंह है, रब का शुक्र अदा कर रही है। औरतों ने कहा था ना हलीमा तेरी सवारी बड़ी कमजोर है, चल भी नहीं सकती, तेज होती तो हमारे साथ रहती। तो हलीमा सादिया कहती है सवारी इतनी तेज हुई, बरक रफ्तार हुई, वो सवारी भी अपने नसीब पर सोचती तो होगी, अपने मुकद्दर को सोचती तो होगी कि मैं तो चल भी नहीं सकती थी और मेरी मालिकन को लोग ताना देते थे कि हलीमा तेरी सवारी चल नहीं सकती। पूछा गया होगा हलीमा सादिया क्या सवारी बदल ली? कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल दिया। और सवारी ने 3 मर्तबा सर जब सजदे में
تو سوچا ہوگا نا کہاں میری قسمت, کہاں میرا نصیب, کہاں میرا مقدر, میں تو چل بھی نہیں سکتی تھی, آج میری پشت پر 1,24,000 نبیوں کا امام سوار ہو رہا. گھر میں لائی, وہ حضرات کل پڑھ رہے تھے حلیمہ کلی نو بیکھے, کل شاید آپ نے پڑھا کدی سرکار نو بیکھے, میں کیڑی سیج تواڈے لئی سجاوا یا رسول اللہ سبحان اچھا اللہ. ادھر حلیمہ یہ کہہ رہی ہے اور حاطف غیب سے آواز آئی, حلیمہ تو کہہ رہی ہے تیری کلی ہے, تیری کلی کو میں ایسا رنگ دوں گا کہ اس کلی پر زمین والے بھی رشک کریں گے, آسمان والے بھی رشک کریں گے. سبحان اللہ. پوچھا گیا حلیمہ سعدیہ تیرے گھر میں تو دیوں کی لو تھوڑی کمزور ہوا کرتی تھی, اب تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہے. تو کہا کرتی تھی یہ دیوں کا اجالا نہیں ہے, میرے مصطفیٰ محمد کے چہرے کی روشنی جو میرے گھر کو روشن کیے دے رہی ہے. حضرت اب ایسے کرنے کا کل میں نے واقعہ کیا شہراز بھائی کی جانب. اب بڑی اختصار کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں, ابھی بھی چند منٹ پیچھے رہ گئے, بس بات کو ختم کرتا ہوں. اچھا آپ کی لنگر کی جانب ابھی نظر نہیں گئی, میں دیکھتا رہا تھا کہ کسی صاحب کی جوں ہی جائے گی, میں بس بات کو ختم کر دوں گا. حضرت سیدنا ویسے کرنے کی بات یاد آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک جب ان کے پاس لے کے گئے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ. اب آپ نے ذہن میں سوچیں کتنی بڑی شخصیات ہے. جب دیا گفت و شنید جب اٹھنے لگے تو سیدنا ویسے کرنی جن کے نام سے زمین والے تو کم آسمان والے زیادہ واقف تھے, وہ سیدنا ویسے کرنی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر التابعین فرمایا. سبحان اللہ. ویسے کرنی جن کی نشانی بتائی تھی, ان کو دعا کے لیے کہا. جب اٹھنے لگے تو حضرت ویسے کرنی نے ایک سوال کیا, کہا یہ بتاؤ آپ نے کبھی میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے؟ اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق سے. سیدنا علی المرتضیٰ تھے, آپ نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے؟ تو وہ خاموش ہوئے اور پھر کہا تم نے جو دیکھا ہے وہ تو میرے محبوب کا پرتو ہے, تم نے حسن مصطفیٰ کا حقیقی مشاہدہ کیا ہی نہیں. پھر کہا خدا نے وہ آنکھ بنائی نہیں جو چہرہ مصطفیٰ کے حسن کا پورا مشاہدہ کر سکے. وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے پر 70,000 پردے, جہاں میں بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا یہ پہلی بات جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے حسن. اچھا آگے بڑھئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اب میں کہیں اسی پر بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے. سرکار دو عالم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور سامان تو میں نے اکٹھا کر لیا, ایک چیز کی گھر میں کمی رہ گئی. کہا کیا؟ اور وہ مل نہیں سکی. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں بیٹی کو جہیز میں ایک اچھی خوشبو دینا چاہتا ہوں. اچھا باپ جو ہوتا ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے, اچھا باپ کے دل میں بیٹوں کے متعلق میں بیٹی کے متعلق ایک خاص وہ ایک کیف اور درد ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے. کہا اپنی بیٹی کو ایک ایسی خوشبو دینا چاہتا ہوں بہت اچھی ہوتی ہے. گلے کچھ کی چاندیوں پر چاندنی آ گئی, حضور مسکرا ہوتی. کہا اچھا تم ذرا اس طرح کرو کہ ایک شیشی لے کے آؤ کھلے منہ کی اور ایک لکڑی لے کر آؤ. صحابی رسول اٹھ کر گئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ باہر گئے, مقدس میں آئے, آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. رسول اللہ علیہ وسلم یہ میں لے کر آ گیا. حضور علیہ السلام نے اس لکڑی کو لیا, اپنی کلائی مبارک سے پسینے کے چند قطرے اس شیشی میں ڈالے اور وہ صحابی کو دیے. جب دیے اب اس کی آنکھوں سے یوں لگا جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی ہو کہ مجھے میری بیٹی کے جہیز کے لیے کونین کے تاجدار کے جسم عطر سے لگا ہوا پسینہ, خوشبوؤں کا خزینہ, یہ وہ پسینہ ہے جو کسی انسان کے جسم سے لگ جاتا تھا تو خوشبو اس کی نسلوں میں منتقل ہو جاتی. حضور وہ مجھے لے کر چلے. اب آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگے, پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جا کر بیٹی کو دیا. اور پھر آپ یقین کریں وہ گھر جس میں وہ عطر لگایا جاتا تھا, وہ پسینہ سرکار دو عالم کا, خوشبوؤں کا وہ خزینہ جس لباس پر لگایا جاتا تھا, مدینہ منورہ میں وہ گھر جو ہے وہ کیا مشہور تھا؟ خوشبو والوں کا گھر. صرف گھر میں خوشبو نہیں ہوتی تھی, پورے محلے اور علاقے میں خوشبو ہوتی تھی. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم کے جسم اقدس سے اس کو نسبت تھی. آگے چلیے, بات کو ختم کرنے پہ آگے انسان. پھر دوسری بات
کسی سے محبت رکھنا چاہے، دل تو چاہ رہا ہے میں اسی پر بولتا چلا جائے، لیکن میرا موضوع پھر وہ ہے یہ. اچھا دوسری بات ہوتی ہے انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے، اس کو دیکھا نہیں بھی ہوتا لیکن وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے کسی شعبے میں بڑے کمال پہ وہ پہنچا ہوتا ہے، اس لیے انسان اس سے محبت کرتا ہے. میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں. اس لیے انسان کو نہ دیکھے ہوئے بھی بعض اوقات اس سے محبت ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بھیجا اس دنیا پر. آپ دنیا پر تشریف لائے، 5 منٹ میں اپنے بات کو ختم کرنے لگا. آپ دنیا پر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، لوگوں نے آپ کو معجزات کو دیکھا تو آپ کی تعریف کی. کائنات کا ایک مسلمہ اصول ہے، آنکھ سے آنکھ ملائیے ذرا، اس کی تعریف کی جاتی ہے جو چیز موجود ہوتی ہے، نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، لوگوں نے دیکھا تو تعریف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگوں نے دیکھا تعریف کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، تعریف لوگوں نے دیکھا. پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تعریف بعد میں ہوئی. لیکن اس پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہستی ایسی ہے جو آپ بعد میں رہی ہے، تعریف پہلے ہو رہی ہے، وہ مصطفیٰ کریم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھیجا. آپ کا معجزہ کیا تھا؟ لوہے کو پکڑتے تھے، ہاتھ میں نرم کر دیتے تھے. رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا. سیدنا ابراہیم کو بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا. لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو کہا ہے محبوب تجھے میں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان تیرا اللہ. چلنا معجزہ، تیرا بیٹھنا معجزہ، تیرا گفتگو کرنا معجزہ، تیرا آرام کرنا معجزہ، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تیرا محو خرام ہونا معجزہ. سبحان اللہ. اے میرے حبیب، میں نے تو تیری ادا کو معجزہ بنا دیا ہے. وہ حسن، وہ معجزات. اور پھر دیکھیے آج کے دور میں ایک معجزہ جو ابھی تک زندہ و سلامت اور جاوید ہے. آپ بتا سکتے ہیں آج 2000 یہ کو کیا جا رہا ہے 2022. کوئی پوچھے آپ کہیں گے آؤ میں تجھے حضور کا معجزہ دکھاؤں. آپ قرآن مجید اس کو دکھاؤں. کائنات کی واحد کتاب ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے. کائنات کی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کائنات کی وہ واحد کتاب جو 7 سال کے بچے کے سینے میں بغیر کسی زیر اور زبر کی تبدیلی کے پوری کی پوری اتر جاتی ہے. وہ کتاب میرے مصطفیٰ کریم کا معجزہ. آگے اب چلیے آخر پہ آ جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں انسان. تیسری بات ہوتی ہے کوئی سخی ہو نا تو انسان اس سے محبت کرتا ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے، اگر آپ جاگنا چاہیں تو مجھے پتہ لگ گیا محفل کے آخر میں بھی جاگ سکتے ہیں، یہ بات کنفرم. اچھا آخری چیز ہوتی ہے جود و نوال، کہ کوئی سخی ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کہا مفلس ہوں نواز دیں، مفلس ہوں نواز. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضور نواز دے، حضور عطا فرمائے. 2 پہاڑوں کے درمیان مصطفیٰ کریم کی نظر گئی، بکریاں تھی. آپ نے کہا جا یہ لے جا ساری کی ساری، یہ ساری کی ساری. اب وہ کبھی سرکار دو عالم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا، کبھی اس ریوڑ کو دیتا. صفوان بن امیہ آپ اس کی بات لیں. حنین کے مقام پر جب ان کے دل میں ابھی پوری طرح ایمان جاگزی نہیں ہوا تھا، یہ کھڑے تھے. حضور علیہ السلام سامنے سے گزرے صفوں پہ. حنین سے مال آیا تھا، مال غنیمت، تو سرکار دو عالم نے تقسیم کرنا تھا. وہ تقسیم کرنے کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے. صفوں کے آگے سے گزرے. اس مال غنیمت میں سرخ اونٹ بھی تھے. آپ سرخ اونٹ یوں ہی سمجھ لیجئے جس طرح آج کا وائٹ گولڈ نہیں قیمتی ہوتا ہے، اس پر ان کی جس طرح آج جدید گاڑیاں بڑی آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس دور میں
یہ جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں ریڈ کیمل جو ہے یہ بہت قیمتی ہوتے تھے اور اس میں ایک بڑی قطار سرخ اونٹوں کی موجود تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کے سامنے سے گزرے تو نظر پڑی صفوان بن امیہ کی جانب. وہ اپنی جو ایڑیاں ان کو اٹھا کر نا آہستہ آہستہ وہ سرخ اونٹوں کو دیکھ رہے تھے. حضور آگے سے جانے لگے تو رک گئے. کہا صفوان اونٹ کیسے لگ رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بڑے اچھے لگ رہے. کہا اچھے لگ رہے؟ کہا جائیے سارے کے سارے تو لے جا, جائیے سارے کے سارے تو لے جا. حضرت صفوان بن امیہ نے اونٹوں کو پکڑا, کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر کہنے لگ پڑے. پھر ایمان دل میں پختہ ہو گیا اور کہا مصطفیٰ کریم کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اتنا سخی ہو. وقت ختم ہو گیا دوستو, یار زندہ, صحبت باقی. آخری پیغام لے کے جائیے. ہمارے لہجوں کا تیکھا پن ہماری پہچان بنتا چلا جا رہا ہے. سچی پوچھئے, میں آپ کو آدم بیزار رویے ہمارے مزاج کا حصہ بنتے جا رہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا وجود تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا. ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہو, ہمارا کردار کتنا کر رہ لیں گے یاری زمین کے اوپر, لیکن ہم جب دنیا سے رخصت ہوں. بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا, یہ قول بڑے با کمال ہے, سارے قول بڑے. آپ نے کہا تھا دنیا پہ آؤ تو اس طرح اکثر اپنی گفتگو کو اس سے مزین کرتا ہوں. آپ نے کہا پوری انسان کی زندگی کو ایک جملے میں سمو دیا باب مدینہ العلم نے. کہا دنیا پر آؤ تو اس طرح سے آؤ کہ تم روتے ہوئے آؤ اور دنیا ہنس رہی ہو, اور جب دنیا سے اپنا رخت سفر سمیٹ کر جانے لگو تو اس طرح سے جاؤ کہ تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو. رکھ فریدہ دنیا اتے ایسا بین کھلون کول ہوئے تے حسن لوکی دور ہوئے تے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسالت, یا رسول اللہ, یا علی.